ملک الموت اس تشتری میں سے جہاں سے چاہتے ہیں کسی کو بھی اٹھا لیتے ہیں، یعنی جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے ملک الموت اس کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، اس کی روح قبض کر کے عالم برزخ میں لے جاتے ہیں اور انہیں یہ کام کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ملک الموت بھی ایک فرشتہ ہیں، ان کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو نہیں جان سکے اور سدرۃ المنتہا پر رک کر وہیں کے ہو گئے، تو خدا کے رسول نے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، مجھے گھر سے لا کر خود راستے میں بیٹھ گئے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابھی سفر تو آگے باقی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ میرا آخری مقام ہے یا رسول اللہ، اس سے آگے میں ایک بال بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر میں بڑھا تو میرے پر تجلیات الہیہ سے جل جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے، تو اس کے ماتحت عملہ میں ملک الموت کا حال بھی سب کو معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام لامکان ہر کعبہ کوسین کے مقام پر، یعنی جہاں پر 2 کوس کا فاصلہ تھا اور کوس دائرہ کا ایک حصہ ہے، تو خدا کے نور کے دائرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کے دائرہ کوسین جہاں مل گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نور نے رسول اللہ کے نور کو اپنے اندر ایسے لے لیا جس طرح کے دائرہ کے اندر نقطہ کا مقام ہے، تو وہاں رسول اللہ نے خدا تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پارہ 27 سورہ النجم کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ٹکٹکی باندھ کر اللہ کا دیدار کیا کہ آنکھ نہ پھیری نہ جھپکی، اور دل میں بھی ہوش میں رہا، اور جو آنکھ نے دیکھا اس کی تصدیق کرتا رہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم پارہ نمبر 27 کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ جہاں پر راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں۔ اور معلوم ہوا کہ جب ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ماتحت عملہ ہو کر یہ مقام رکھتے ہیں کہ دنیا ان کے سامنے مثل تشت ہو، اور جہاں سے وہ چاہیں روح کو اٹھا لیں، تو رسول اللہ کے علم کا کیا مقام ہوگا؟ لہٰذا عالم برزخ کے حالات سے باخبر ہو کر کلمہ گو کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو نہ جھٹلائے بلکہ اپنی تیاری کرے